السلام علیکم دوستو، ڈو یو نو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، سامسنگ ایک ساؤتھ کورین کمپنی ہے۔ موبائل فون ہو یا پھر LED، سامسنگ ہر لحاظ سے منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سامسنگ کمپنی آخر کیسے بنی اور اس کے پیچھے کی حقیقت آخر ہے کیا؟ کیا اس کمپنی کا مالک بلینئر تھا یا پھر ایک عام آدمی سادہ لو انسان تھا؟ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1 مارچ 1938 سے، جب ایک کورین آدمی لی ویونگ چل نے خالی جیب کچھ کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس وقت مسٹر لی کے پاس صرف $27 موجود تھے۔ اپنی سکسیس کا آغاز مسٹر لی نے ایک سٹور سے کیا۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سٹور اس وقت ایک کمپنی میں شمار ہوتا تھا۔ دوستو، اس کمپنی میں موجود سبزیاں، گوشت اور نوڈلز جو پورے شہر میں سپلائی کی جاتی تھی۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مسٹر لی کے پاس ورکرز کی تعداد بھی بہت محدود تھی، لیکن مسٹر لی نے اپنے کاروبار کو مزید بڑھایا اور کوریا کے مختلف شہروں میں بھی اپنا بزنس پھیلایا۔ قسمت کا کرنا کچھ یوں تھا کہ اسی ساتھ کورین وار شروع ہو گئی اور مسٹر لی کے اسمال بزنس کو بہت نقصان پہنچا، لیکن مسٹر لی نے حوصلہ پست نہ ہونے دیا۔ مسٹر لی نے نقصان کا ازالہ کرتے ہوئے ٹیکسٹائل سیکٹر میں قدم رکھا اور اسمال بزنس سٹارٹ کر دیا۔ دوستو، مسٹر لی اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہونے کے ناطے بزنس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کو بھی دوبارہ اسی عروج پر لانا چاہتے تھے جہاں انہوں نے اپنا چھوٹا سا سٹور چھوڑا تھا۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ کورین حکومت بھی ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی تاکہ ملک میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو سکیں۔ دوستو، یہاں سے شروع ہوتا ہے مسٹر لی کا اصل سفر۔ مسٹر لی نے حکومت کے ساتھ مل کر جہاں ٹیکسٹائل میں بہت ترقی کی، وہیں انہوں نے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے بزنسز شروع کر دیے۔ 1966 میں سامسنگ نامی کمپنی کا آغاز کیا گیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ سامسنگ کمپنی نے ساؤتھ کوریا کے شہر سوان میں الیکٹرانک چیزوں کا آغاز کیا اور 1970 میں سامسنگ نے سب سے پہلے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی متعارف کروایا۔ 1972 سے 1979 کے عرصہ کے دوران سامسنگ واشنگ مشین بھی تیار کر لی گئی۔ اسی دوران مائکرو ویو اور بالآخر سامسنگ نے کلر ٹی وی بھی بنا ہی ڈالا۔ اپنے الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتے ہوئے سامسنگ نے کیمیکل اور کنسٹرکشن کا بزنس بھی شروع کر دیا۔ دوستوں، 1980 میں سب سے پہلے ٹیلی فون متعارف کروایا گیا اور اسی ٹیلی فون کو اپ گریڈ کرتے ہوئے سامسنگ نے موبائل فون کی ایجاد کی اور بہت سارا پیسہ اس بزنس میں انویسٹ کیا گیا، اسی لیے اس کے نتائج ناقابل فراموش رہے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب سامنے بہت سے بزنسز ایک طرف اور سامسنگ موبائلز ایک طرف۔ دوستو، اس کے بعد سامسنگ نے بہت بڑے بڑے بزنسز کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنا ٹریڈ مارک بھی بنا لیا۔ سامسنگ کو اتنے عروج پر لے جانے اور آج ایک برانڈ بنانے والا انسان 1987 میں اس جہان فانی سے چلا گیا، لیکن ایک چھوٹے سے بزنس سے شروع ہو کر برانڈ بننے تک کے سفر میں ایک چیز واضح کر گیا کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی جب نیت صاف ہو اور کچھ کرنے کا جذبہ ہو۔